تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اوپر ایسی ایسی چیزوں کو لازم کر لیا، ایسی ایسی چیزوں کو لازم کر لیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لکھا تھا۔ شادی بیاہ دیکھو مسلمانوں کا ہے، آج کی شادی وغیرہ اگر دیکھ لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر صحابہ کرام دیکھ لیتے تو وہ لازمی طور پر کہتے کہ یہ شادی ہماری شادی نہیں ہو سکتی، یہ ہماری سنت کے مطابق شادی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا زیادہ مسلمانوں کو ابھارا تھا اس بات پر کہ ان اعظم النکاح ایسر مؤونہ، کہ سب سے عظیم ترین نکاح یہ ہے کہ آپ کی شادی کا خرچ کم سے کم ہو۔ مسلمان اپنے مال کا پاور شادی کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں۔ دیکھو ہم کتنے مالدار ہیں، مال کا اگر کسی کو چرچا کرنا ہو اور مال کا اگر یہ دکھانا ہو کہ ہم کتنے مالدار ہیں، تو ایسی صورت میں شادی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہو گیا ہے۔ شادی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ اتنا آسان نکاح ہونا چاہیے، اتنا آسان نکاح ہونا چاہیے کہ وہی آسان نکاح برکت والا نکاح ہو گیا۔ شادی کے اندر کوئی برکت نہیں رہ گئی، کوئی خیر نہیں رہ گیا، ہر آدمی ایک دوسرے کے اوپر کمپٹیشن کرتا ہے۔ شادی محل کا معاملہ ہو، مہر کا معاملہ ہو، شادی میں ضیافت کا معاملہ ہو، کھلانے پلانے کا معاملہ ہو، ساری چیزوں میں اس قدر سبقت کہ غریب لوگوں کی شادیاں دوبھر ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے۔ کوئی غریب لوگوں کو پوچھنا نہیں چاہتا ہے، ایک میٹھے سے کام چل جاتا تھا، آج جاؤ کسی شادی کے اندر 4 قسم کا میٹھا۔ کس نے کہا ہے کہ تم اپنی شادی کو اتنا مشکل بنا دو؟ ایک طریقے کے کھانے سے کام چل سکتا تھا، لیکن مالداروں نے کیا کیا، بڑے لوگوں نے کیا کیا، 4 10 قسم کا میٹھا رکھ دیا، اسی میں بچوں کے لیے پاپ کارن رکھ دیا، اسی میں چاٹ رکھ دیا، اسی میں مسالہ رکھ دیا۔ ارے کبھی غریبوں کے بارے میں بھی سوچو کہ وہ اپنی شادی کیسے کرے گا۔ تم تو اپنے مال کا چرچا کر رہے ہو اور اپنے مال کی نمائش کر رہے ہو، لیکن ذرا غریبوں کے بارے میں سوچا ہے؟ اس کو تو 10,000 روپے کا قرض بھی نہیں ملے گا کہ کوئی قرض اس کو دے دے، وہ سود بیاج پر پیسہ کر کے کیسے اپنے گھر کی شادی، اپنی لڑکیوں کی جو ہے ڈولی اٹھوا رہا ہے۔ اس کا احساس ہے ہم لوگوں نے؟ کیا گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ہمارے یہاں آسانیاں ہیں؟ کیا مسلمانوں کی جماعت کی طرف سے کوئی آسانیاں ہیں؟ ذرا بتائیے۔ کوئی آسانی نہیں ہے، آدمی پریشان ہے، تڑپ رہا ہے۔ ذرا گھروں کے حالات کو جا کر کے دیکھیے۔ اور ہم لوگ جو ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت ان لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر تھوپ دی۔ مسلمانوں نے اپنے اوپر شریعت کے ایسے کاموں کو لاگو کر لیا جو شریعت نہیں تھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی شریعت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے۔ مسلمانوں کو جتنا دین کا درس دیا گیا، جتنا دین کا درس دیا گیا، یہ تو خوش قسمت ہے مسلمان کہ اللہ رب العالمین نے 30 پارے کی شکل میں قرآن دیا اور ایک بہت بڑا ذخیرہ حدیث کا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چلنا بیٹھنا اٹھنا سب کچھ حدیث کے اندر دے دیا، لیکن یہ مسلمانوں کی بدنصیبی ہے کہ اس میں سے کچھ نہیں لیا، سب چھوڑ دیا، کچھ نہیں لیا۔ سکھوں کی شادی جا کر کے دیکھو، ان کے پاس قرآن نہیں ہے، ان کے پاس حدیث نہیں ہے، لیکن ذرا جا کر کے دیکھو، کبھی دیکھا ہے سکھوں کو راستے پر؟ کبھی ان کے شادی محل میں گئے؟ دیکھو کیسے شادیاں ہوتی ہیں۔ مسلمانوں نے شریعت کے معاملے میں بہت زیادہ بے راہ روی کا کام کیا ہے، بالخصوص وراثت کے مسئلے میں، بالخصوص شادی کے مسئلے میں، طلاق، خلا، نکاح، ان تمام چیزوں میں مسلمانوں نے شریعت کی کوئی پابندی نہیں کی ہے۔ بہت ہی مائنر اگر کہا جائے، بہت ہی چھوٹے درجے کی شریعت پر عمل کیا ہے۔ صرف ایجاب و قبول ہے، ہاں قبول ہے، بس اتنا دیکھ لو۔ قبول ہونے کے بعد جب باہر جاتے ہیں تو سب کچھ ناقبول ہے، شریعت کا کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ بس لڑکی قبول ہے، اس کے بعد سب ناقبول ہے، مجھے کچھ قبول نہیں ہے، بس لڑکی قبول ہے، اتنا سنت کے مطابق ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سب اپنی مرضی کا کام ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر لازم کی تھی۔ ایک عقیقہ ہوتا ہے مسلمانوں کا، عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ عقیقہ 7ویں دن ہونا چاہیے، یہی سنت کے مطابق ہے۔ 7ویں دن جو ہے لڑکا ہے تو 2 جانور، لڑکی ہے تو 1 جانور قربان کرنا چاہیے، لیکن عقیقے پر بھی آج سنت کے مطابق عمل نہیں ہے۔ عقیقہ کیا ہو جائے؟ کسی کی شادی کے وقت ہو جائے گا، شادی ہوگی اس میں 10-15 بکرے کٹیں گے یا کوئی بڑا جانور کٹے گا، اسی میں ہم عقیقہ کر دیں گے۔ طریقہ کیا تھا؟ 7ویں دن سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے، اسی دن نام رکھنا چاہیے، اسی دن بال وغیرہ مڑنا چاہیے، لیکن یہ سنت نہیں رہ گئی۔ اپنی سہولت کے حساب سے لوگوں نے نکاح وغیرہ، شادی وغیرہ کا انتظار کیا۔ اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے عقیقے وغیرہ میں؟ عقیقے میں ایک لازمی طور پر جو چیز داخل ہو گئی ہے مسلمانوں کے معاشرے کے اندر، وہ یہ کہ عقیقے کی دعوت کو ایک شادی کی جیسی کی دعوت سمجھتے ہیں، جیسے شادی ہوتی ہے، جیسے نکاح ہوتا ہے، وہ یہ چیز ہے۔ اور اپنے اوپر ان چیزوں کو لازم کر لیا کہ عقیقہ کرنے والا آدمی بھی جو ہے پریشان ہو جائے اور جو دیکھ رہا ہے وہ بھی پریشان ہو جائے۔ بھائی عقیقہ ایسے ہوتا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔
ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کہاں تو ایک جانور صرف ذبح کرنے کو کہا گیا تھا لڑکی پر, کہاں تو صرف 2 جانور ذبح کرنے کو کہا گیا تھا لڑکے پر. ایک مشکل سے 15,000 10,000 یا 20 اتنا خرچ تھا, لیکن یہ خرچ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے. ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی جاتی ہے. رشتہ دار لوگ کیا کرتے ہیں؟ لڑکے کا کپڑا جو بچہ ہوا ہے اس کا, اس کے ماں باپ کا کپڑا, اس کے بھائی بہن کا کپڑا, پورے خاندان کا کپڑا لا کر کے ایک محفل منعقد ہو جاتی ہے جسے بدھاوا کی محفل کہا جاتا ہے. اور اس محفل میں کیا ہوتا ہے؟ باقاعدہ لائٹ کپڑا پہنایا جاتا ہے. میں یہ لے کر کے آیا ہوں, یہ پہن لو, میں یہ لے کر کے آیا ہوں, یہ پہن لو. سارے خاندان کے لوگ پورے خاندان بھر کا کپڑا لے کر کے آتے ہیں بداوے کے طور پر, اور لا کر کے سب پہناتے ہیں. یہ کون کہا کرنے کو؟ کون عقیقہ کرے گا؟ کون یہ سب دیکھ کر کے کہے گا کہ یہ آسان ہے عقیقہ کرنا؟ کوئی دیکھ کر کے کہے گا؟ کس نے کہا کہ عقیقے کے موقع پہ پورے خاندان کا کپڑا لے کر کے جاؤ؟ کس نے کہا کہ عقیقے کے موقع پر جو ہے اتنا بڑا بڑا پرائز, اتنا بڑا بڑا یعنی تحفہ لے کر کے جاؤ؟ کس نے کہا؟ بچے کی حد تک بات تھوڑا مانی جا سکتی ہے. یا ایک بچہ پیدا ہوا ہے, لڑکا ہے لڑکی, اس کے لیے آپ کو اگر کچھ کرنا ہے تو آپ اس کے لیے کر دو. یہ پورے خاندان بھر کا کپڑا, پورے خاندان بھر کا بھداوا, اور یہ کر کے آپ لوگوں نے کون سا دین کا کام کر لیا, کون سا دین جیت لیا, اور کہتے ہو کہ ہم سنی ہیں, اہل سنت والجماعت کے, ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں. سب اس حمام میں ننگے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے جن کو سکھایا وہ بھی, اور جن کو نہیں سکھایا وہ بھی, سب اس حمام میں ننگے ہوتے چلے جا رہے ہیں. دین کو ہمیشہ آسان رکھیے. دین ہمیشہ آسان رہے گا, سارے لوگوں کے لیے آسان رہے گا. اگر ہمارے ان خرافات کی وجہ سے, ہماری ان سختیوں کی وجہ سے, ان مشکلات بھرے قدم کی وجہ سے اگر غریب لوگ, نادار لوگ, یا جن کے پاس طاقت قوت نہیں ہے, وہ اگر دین سے پیچھے ہٹیں گے, آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پوری ذمہ داری ہمارے سر کے اوپر آئے گی, اور ان ذمہ داریوں کا اللہ رب العالمین کے یہاں سوال ہوگا. شادی ہوتی تھی, کل تک شادی تک رہتا تھا معاملہ. شادی کے پہلے اب ایک منگنی کی رسم ہے, منگنی کی رسم بھی اب گھر تک نہیں رہ گئی ہے. بتاؤ میں غلط بول رہا ہوں تو بولو, غلط بول رہا ہوں تو آ کے پکڑ لو ابھی مجھے. شادی کے پہلے ایک رسم آ گئی منگنی کی, اور منگنی بھی شادی سے کم نہیں, منگنی بھی شادی سے کم نہیں, وہ بھی اب شادی محلوں میں ہو رہی ہے. مسلمانوں کو شرم کرنا چاہیے, اپنے اوپر تھوک لینا چاہیے تھوڑا سا کہ تم کیا کر رہے ہو, کون سے دن کا بنٹا دار کر رہے ہو. شادی میں دہیج کو دیکھو. ایک تو وہ لڑکی اپنی پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد 20 سال تک اس کو پڑھایا لکھایا, کیا کیا کیا, پورا جسم اٹھا کر کے تمہارے سپرد کر رہا ہے. ابھی اتنا بس نہیں ہے, اور لڑکی کے ذمے دہیج کا بوجھ ڈال دیا گیا, لڑکی کے ذمے کھانے پینے کا بوجھ ڈال دیا گیا. لڑکے والے بڑی شان کے ساتھ, اور میں کہتا ہوں بے شرمی کے ساتھ, 200 100 50 یا جتنے بھی لوگ ہیں, اتنے لوگوں کو لے کر کے بڑی ٹھاٹ کے ساتھ جاتے ہیں, لڑکی کے گھر جا کر کے کھاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ ورائٹی ہونا چاہیے. میرے براتیوں کی عزت کر دینا, بس اتنا, اور کچھ نہیں چاہیے. ارے تیری براتیوں کی عزت کرتے کرتے وہ بیچارہ مر جائیں. کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے, براتیوں کی بس عزت کر دینا. میرے براتی آئیں گے, بس ان کا خیال کر دینا. تیرے براتیوں کا خیال کرتے کرتے وہ مر گیا ہے. تیرے براتیوں کا خیال کرنے میں اس کا 1-2 روپیہ نہیں لگا ہے, اس کی پوری زندگی بھر کی کمائی لگ گئی. جا کے ذرا دیکھو مسلمان کہاں کہاں سے یہ سب کام کو کر رہے ہیں, کیسے یہ پورا کر رہے ہیں. شادیوں کے اندر اس قدر لوازمات, ٹھنڈا بھی رکھ دو, آئس کریم بھی رکھ دو, بیڑا بھی رکھ دو, پان بھی رکھ دو. کون یہ سب کہتا ہے کرنے کے لیے؟ کس نے ان تمام چیزوں کو رواج دیا؟ ارے جا کر کے وہ کھائے گا پیے گا ٹھنڈا. تمہارا ذمہ صرف اتنا ہے کہ تم ایک کھانا کھلا دو جو سنت کے مطابق ہے. جتنا سادہ کرو گے یہ سب تمام چیزیں, اتنا اللہ تعالیٰ کی آپ پکڑ سے بچو گے. نہیں تو پھر اللہ رب العالمین کی پکڑ کے لیے, اس کی گرفت کے لیے تیار رہو. دنیا میں تیار ہو ہی چکے ہیں, دنیا میں تو پکڑ ہو ہی رہی ہے الگ الگ طریقے سے, آخرت میں بھی پکڑ ہوگی. یہ مت سمجھنا کہ ہم کر کے کنارے ہو گئے, بڑا خوش ہو گئے, ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پکڑ ہوگی. یہ جہیز کی رسم آپ دیکھو, کل تک موٹر سائیکل, ایک زمانہ تھا سائیکل کا, پھر موٹر سائیکل کا زمانہ آیا, اب کار کا زمانہ آ گیا. اور بغیرت لڑکی والے بھی ہیں. یہ لڑکی والے وہ کم بغیرت مت سمجھیے, یہ جو مالدار لڑکی والے ہیں نا, ان کے اندر اور بغیرتی ہے. جب کوئی لڑکا کہتا ہے کہ میں سنت کے حساب سے کام کروں گا, میں کچھ نہیں لوں گا, میں بارات نہیں لے کر کے آؤں گا وغیرہ وغیرہ, میں یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا, تو لڑکی والے کہتے ہیں ہاں ہم جو ہے فقیر ہیں کیا, ہم غریب ہیں کیا, ہمارا بھی شوق ہے, میری ایک لڑکی ہے. یہ بغیرت کی زبان کھلتی ہے, اور کہتا ہے کہ میں تو سب کروں گا, 50 لوگ کو لے کر کے آؤ, لیکن لے کر کے آؤ.
میں تو اپنی لڑکی کو بہت بڑی فراری دینے کے چکر میں تھا، چلو تم کہتے ہو تو 20 لاکھ پہ اکتفا کر لیتا ہوں، 20 لاکھ کی گاڑی دے دیتا ہوں، 50 لاکھ کی گاڑی دے دیتا ہوں، میں تو سوچا تھا فراری دوں گا۔ یہ بے غیرت لڑکی والے کیا کم ہے کیا؟ ان کے یہاں کمی ہے؟ کوئی بھی دھلا نہیں ہے، کوئی بھی پاک صاف نہیں ہے، سب کچھ ان لوگوں نے دین کا بنٹادار کر دیا، برباد کر دیا۔ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، بڑا خوش ہو کر کے آیت پڑھ کر کے عیسائیوں کے اوپر الزام لگاتے ہو نا کہ رہبانیت ان لوگوں نے اپنے حساب سے اپنے اوپر لازم کر لی تھی۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے نہیں لکھا تھا ان کے اوپر، لیکن ان لوگوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ وہی کام تم مسلمان بھی آج کر رہے ہو، بے شمار ایسا کام شریعت کے نام پر، دین کے نام پر ہو رہا ہے جس کو نہ اللہ نے لکھا، نہ رسول نے لکھا، نہ صحابہ کرام کی جماعت نے کیا، کچھ نہیں کیا، لیکن اپنے اوپر ایسا لازم کر کے کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو جب ان کے اوپر لعنت ہوئی، ان کے اوپر ملامت ہوئی، جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ڈال دیا، تو آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ یہ سب کام کر کے مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین میں آ جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین میں وہی آئے گا من یطع الرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ جو بھی رسول کی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو رسول کی اطاعت کرے گا ان کو ہم ان لوگوں کے ساتھ رکھیں گے جن کے اوپر ہم نے اپنا انعام کیا ہے۔ اور انعام کس لوگوں کے ساتھ ہوا ہے؟ مع النبیین، نبیوں کے ساتھ، صدیقین یعنی سچے لوگوں کے ساتھ، والشہداء شہید لوگ جو ہیں اللہ کی راہ میں ان کے ساتھ، والصالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور ان کے جو رفیق رہیں گے، رفقا رہیں گے، ان کے ساتھی رہیں گے، اعلیٰ درجے کے رہیں گے، اعلیٰ درجے کے رہیں گے۔